یہ صرف ایک حادثہ نہیں، یہ ایک ماں اور معصوم بچی کی موت کے ساتھ انصاف کا امتحان ہے۔ یہ صرف ایک کھلا مین ہول نہیں، یہ پورے نظام کی کھلی غفلت ہے۔ میرا نام عابد نصیر ہے اور میں آج آپ کے سامنے سانحہ بھاٹی گیٹ کی وہ مکمل اور حتمی تصویر رکھ رہا ہوں جو اب صرف ایک خبر نہیں رہی بلکہ ایک ریاستی آزمائش بن چکی ہے۔ لاہور کے تاریخی علاقے بھاٹی گیٹ کے قریب پیش آنے والا یہ دل خراش واقعہ اس وقت ہوا جب ایک خاتون اپنی 10 ماہ کے بچی کے ہمراہ سیر کے دوران اچانک کھلے سیوریج مین ہول میں گر گئی اور دونوں جانبر نہ ہو سکیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت میں صرف ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک مجرمانہ غفلت تھی جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے متعلق پورے پاکستان میں بات کی گئی۔ لیکن اصل سانحہ اس کے بعد شروع ہوا جب متاثرہ خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ انصاف کی امید آنکھوں میں لیے ہوئے تھے اور وہی پولیس جسے ان کا سہارا بننا تھا ان کے لیے اذیت بن گئی۔ غلام مرتضیٰ کے مطابق پولیس نے انہیں حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا، نازیبا زبان استعمال کی، موبائل فون ضبط کیا اور ان پر اپنی ہی بیوی اور بچی کے قتل کا اعتراف کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈالا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایس پی بلال اور ایس ایچ او زین نے بار بار کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بیوی کسی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ حالانکہ غلام مرتضیٰ مسلسل یہ دہراتا رہا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دونوں کو مین ہول میں گرتے دیکھا۔ اس دوران ان کے کزن تنویر کو بھی حراست میں رکھا گیا اور ایک غمزدہ خاندان کو مجرم بنانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ معاملہ جب میڈیا پر آیا اور عوامی رد عمل سامنے آیا تو آئی جی پنجاب نے فوری طور پر 3 رکنی ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی جس نے جائے وقوع کا دورہ کیا، تمام شواہد اکٹھے کیے، عینی شاہدین اور متاثرہ خاندان کے بیانات قلم بند کیے اور انکوائری رپورٹ مکمل کی۔ رپورٹ میں واضح طور پر 3 پولیس افسران کی سنگین غفلت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی نشاندہی کی گئی۔ پہلے مرحلے میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا اور تازہ ترین پیش رفت کے مطابق مزید 2 افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا، جس کے بعد گرفتار ملزمان کی تعداد 5 ہو چکی۔ کمیٹی نے اپنی سفارشات آئی جی پنجاب کو بھجوا دی ہیں اور اب ان افسران کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی کا حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ دوسری جانب ایک اور تشویشناک پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ پولیس نے مقدمے کے مدعی سے سادہ کاغذات پر زبردستی دستخط اور انگوٹھے لگوائے۔ بعد ازاں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمے میں سیکیورٹی آفیسر کا نام غلط درج ہو گیا تھا جس کی تصحیح کے لیے انگوٹھے لگوائے گئے تھے۔ تاہم متاثرہ خاندان نے اس عمل کے خلاف ویڈیو بیان جاری کیا جس میں صاف کہا گیا کہ پولیس اہلکار زبردستی انگوٹھے لگوا کر گئے۔ یہ ویڈیو اس پورے واقعے پر ایک اور سوالیہ نشان بن کر سامنے آئی۔ اس سانحے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کو محض حادثہ نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت قرار دیتے ہوئے سخت کارروائی کا حکم دیا۔ سیوریج اور میونسپل نظام سے وابستہ ذمہ داران افسران کو معطل اور گرفتار کیا گیا، جبکہ متاثرہ خاندان کے لیے 1 کروڑ روپے کی مالی امداد، روزگار اور دیگر سہولیات کا اعلان بھی کیا گیا۔ ساتھ ہی یہ ہدایات جاری کی گئیں کہ صوبے بھر میں کھلے مین ہولز کی فوری نشاندہی کی جائے، ڈھکن لگائے جائیں، حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں تاکہ آئندہ کسی اور ماں کی گود اور کسی اور بچے کی سانس یوں نہ چھین لی جائے۔ سانحہ بھاٹی گیٹ آج ہم سب سے یہ سوال کر رہا ہے، کیا ایک عام شہری کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ محفوظ سڑک پر چلنا چاہتا ہے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے لواحقین کو انصاف کی بجائے تشدد یا گرفتار کیا جاتا ہے؟ یہ واقعہ ایک خاندان کے لیے قیامت ہے لیکن ریاست کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ غفلت، جبر اور طاقت کے غلط استعمال کو اگر آج نہ روکا گیا تو کل یہ سانحہ معمول بن جائیں گے اور
پھر آج فیصلہ صرف غلام مرتضیٰ کے حق یا مخالفت میں نہیں ہونا، آج فیصلہ اس بات کا ہونا ہے کہ قانون طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوگا یا مظلوم کے ساتھ۔ آپ اس ساری سٹوری کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ خدا تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔